سورۃ الطلاق۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے نبی، تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو، اور عدت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو، نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گے وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی ہی جان پر ظلم اٹھایا ہے۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ اسی طرح طلاق دو، پھر جب وہ اپنی عدت کے خاتمے پر پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور نباہ کا ارادہ ہو یا جدائی کا، دونوں صورتوں میں دو سکہ آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لو، اور گواہوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ گواہی دینے والو، تم اس گواہی کو اللہ کے لیے قائم رکھو۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے ڈریں گے انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جدھر ان کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کریں گے وہ ان کی دستگیری کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اور وہ بھی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا، ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں۔ یہ اللہ کی ہدایات ہیں، ان کی پیروی کرو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ اس سے دور کرے گا، اور اس کی نیکیوں کا اجر بڑھا دے گا۔ زمانہ عدت میں ان عورتوں کو وہیں رکھو جہاں اپنی حیثیت کے مطابق تم رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ستاؤ نہیں، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک وہ حمل سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پھر اگر وہ تمہارے بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کا معاوضہ انہیں دو، اور یہ معاملہ دستور کے مطابق باہمی مشورے سے طے کر لو۔ اور اگر تم کوئی زحمت محسوس کرو تو بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا لے گی۔ تم میں سے جو خوشحال ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو نپا تلا ہی ملا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم مطمئن رہو، اللہ تنگ دستی کے بعد جلد کشادگی بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، ان سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور انہیں بڑی ہولناک سزا دی۔ سو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انجام کار محرومی ہوا۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو عقل والو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک یاد دہانی نازل کر دی ہے، ایک ایسا پیغمبر جو تمہیں اللہ کی آیتیں سناتا ہے، جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں۔ اور جو اللہ پر ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے بہترین روزی کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے مانند زمینیں بھی، اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے،
اور جان لو کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔